اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستانی ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایکسپلینیشن آف سورہ الفاتحہ کی تیسری ایپیسوڈ کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے جو ہم نے آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کی، ان کی تفسیر، ان کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے پیش کی، وہ الحمدللہ رب العالمین، پھر دوسری تھی الرحمن الرحیم۔ آج جو چیز ہم آپ کے سامنے جو اللہ کی نعمت پیش کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم سے، وہ ہے مالک یوم الدین۔ دوستانی ذی وقار، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا، یعنی مالک ہے وہ یوم جزا و سزا کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کی آیہ کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ اگر ہم غور کریں تو یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے سامنے آ سکتی ہے کہ پہلے ہم نے جو گفتگو کی ہے، اللہ پاک نے جو نازل فرمائی ہے کہ الرحمن الرحیم۔ اب ظاہری بات ہے کہ رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو رحمت کے نتیجے میں امید زیادہ زور پکڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی عام رحمت نہیں بتائی، الرحمن الرحیم، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا تو اس سے لا محالہ بندے میں یہ ایک امید کا عنصر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب امید میں اور خوف میں بیلنس پیدا کرنا یہ ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہ جب اللہ پاک نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اسی کے ساتھ جوڑ کے اللہ پاک نے اپنے مالک ہونے کا ذکر کیا ہے۔ دوستانی ذی وقار، اہل قرات کے نزدیک یہ لفظ جو مالک ہے یہ دو طرح سے ہے، یعنی ایک تو اس کی قرات ہے مالک یوم الدین، اور ایک قرات ہے اس کی ملک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہے جو اپنی ملکیت میں یا اپنی ملک میں تصرف رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، یعنی مالک اس کو کہتے ہیں جو اپنی ملک میں جو چاہے سو کرے، یعنی اپنی ملکیت میں اس کے جو کچھ بھی ہے اس پر اس کو جس طرح سے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے، وہ اس میں آزاد ہے، مالک اس کو کہتے ہیں۔ جبکہ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اب جن لوگوں نے مالک یوم الدین اس کی قرات کو پڑھا، ان کے نزدیک یہ ترجمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے یوم الدین کا، ڈے آف ججمنٹ کا، یا یوم قیامت کا، یوم جزا و سزا کا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ کا جو معاملہ کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے یہ لفظ بادشاہ ہے ان کے نزدیک، تو وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ بادشاہ مالک سے زیادہ تصرف اور اختیار رکھتا ہے، اور وہ اس کی یوں سمجھیے کہ دبدبہ زیادہ ہے، اس کا رعب زیادہ ہے، اس کی سلطنت زیادہ ہے۔ لیکن جو اس کو مالک پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ مالک، چونکہ جو بندہ مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں ملک سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ کیسے؟ دوستانی ذی وقار، ملک یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے۔ رعایا کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ رعایا اس کو اس لیے کہتے ہیں اس کی عوام کو کہ اس کی وہ رعایت کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور رعایا کو اگر بادشاہ پسند نہ آئے، اس کی حکومت پسند نہ آئے، تو رعایا اس کا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں بھی جا سکتی ہے۔ جبکہ مالک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ مالک کی ملکیت میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اس کا اس طرح سے مالک ہوتا ہے، یا جو شخص بھی اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ اس طرح سے مالک ہوتا ہے کہ اس کا مالک کا اور مملوک کا آپس میں بڑا ایک قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ بادشاہ سے زیادہ، بادشاہ اور رعایا سے زیادہ خوبصورت اور قریبی تعلق جو ہے یہ مالک اور مملوک میں پایا جاتا ہے۔ مملوک اس کو کہتے ہیں جس کا مالک جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص جس کا مالک ہوتا ہے تو وہ جو ملکیت ہے وہ مملوک کہلائے گی، یعنی مملوک جس کا جو ملکیت میں ہو اس کو مملوک کہتے ہیں۔ تو دوستان ذی وقار،
اب مالک جو ہے یہ زیادہ تصرف رکھتا ہے اور مالک کا زیادہ لطف ہے، مالک زیادہ قرب رکھتا ہے اپنی ملکیت کے۔ دوستانی ذی وقار، اور جنہوں نے اس کے لیے مالک کا لفظ موضوع کیا ہے کہ یہاں قرات مالک کی زیادہ بہتر ہے، وہ یہ ریزن بھی بتاتے ہیں۔ ان کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں۔ اب اگر ملک پڑھا جائے تو میم لام کے 3 حروف بنتے ہیں، اس طرح سے 30 نیکیاں ہوئیں، اور جو مالک پڑھتے ہیں ان کے نزدیک میم الف لام کے 4 حروف ہوئے، تو اس طرح سے 40 نیکیاں ہوئیں۔ تو ملک کی نسبت مالک پڑھنے میں نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ اب مالک کے اگر اور بھی معنی بیان کیے جائیں تو بے شمار ہیں، لیکن دوستانی ذی وقار اللہ ہے مالک۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو ایک لفظ ہے مالک اور دوسرا لفظ ہے یوم الدین، ان کو الگ الگ طور سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہے ساری کائنات کا مالک، جس قدر بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے بارے میں، اپنی بادشاہت کے بارے میں وہ کیا کیا کہتا ہے۔ کہیں پہ فرماتا ہے سورہ آیت الکرسی میں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ تو یہ اس کی ملک بیان ہو رہی ہے، اس کا مالک ہونے کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یا آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ تو یہاں بھی اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کا اور اس کی سطوت کا ذکر ہے۔ دوستانی ذی وقار، مالک کے کہاں کہاں تک معنی بیان کیے جائیں، اور آگے یوم الدین، یوم الدین کا لفظ جو ہے یہ ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن کے حوالے سے دوستانی ذی وقار، یہ یہاں پہ یہ تصور جو ہے قرآن ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم نے پہلے رب کی رحمت تو سنی، رب کی رحمت کے بارے میں تو نے سن لیا، اب یہاں یہ بھی دیکھو کہ رب صرف رحم کرنے والا نہیں بلکہ رب مالک بھی ہے، اور مالک اس کو کہتے ہیں جو مجبور نہ ہو، جو مختار ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ عذاب دینے پر مجبور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو ثواب دینے پر مجبور ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو مالک تو جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ امید اور خوف، ان دونوں کی جو درمیانی کیفیت ہے یہ اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق، نہ تو ہم امید میں اس قدر بہتے چلے جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے ہی بے خبر ہو جائیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے جبار اور قہار ان صفات سے جو ہیں ہم کہیں بے خبر نہ ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ صرف جبار اور قہار کو ہی ذہن میں رکھیں گے تو رب کی رحمت سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ دوستانی ذی وقار، اصل میں امید اور خوف کے محل ہوتے ہیں، امید اور خوف کے مقامات ہوتے ہیں۔ ہمیں وہاں امید کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہمیں حوادث، جہاں ہمیں پریشانیاں اس مایوسی میں مبتلا کرنے پر تلی ہوئی ہوں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم تو بالکل برباد ہو جائیں گے۔ جب ایسی سچویشن دل پر آتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی امید کو دل میں لایا جائے، کہیں یہ سچویشن آپ کو مایوسی کی طرف اور مایوسی سے ہوتے ہوئے کفر کی طرف نہ لے جائے۔ اسی طرح یعنی یہ جو امید کا محل ہے، امید کا محل اس جگہ پر آ رہا ہے جہاں خوف اور مایوسی بڑھ رہی ہے، تو وہاں اپنے آپ پر، یعنی جہاں آپ کے گناہ ہمیں مایوس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس قدر گناہ کر لیے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ بھئی کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ امید کی بات کرتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ امید کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف محبوب علیہ الصلاۃ کا ایک یہ نام بھی متعارف فرماتا ہے، نذیرا، بشیرا و نذیرا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ کے ذریعے سے اپنی صفت جلالت کو بھی متعارف فرماتا ہے، اور جو اللہ کے جلالی نام ہیں
ان سے بھی بندہ بے خبر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جلال فرمانے والا ہے اور اپنے محبوبوں کا انتقام لینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں جس طرح ہم جب کسی سے نفرت کرتے ہیں یا کسی سے انتقام لینے پر تل جاتے ہیں تو ہم اپنے شیطانی اور نفسانی جو میلانات ہیں اور رجحانات ہیں ان سے ہم اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کا اس قدر نقصان کرنے پر تل جاتے ہیں، یعنی ہم اپنی نفرت کے ہاتھوں بھی بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی محبت کے ہاتھوں ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کی خاطر ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی شان سبحان اللہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے، جب رحم کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ جو خوبصورتی ہے عقیدے کی اور حسن ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں امید دلائی تو ساتھ ہی فکر آخرت کا بھی ذکر فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، اس دن وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ تو اب یہاں اگرچہ جلالت بھی پائی جاتی ہے لیکن یہاں امید بھی ہے کہ جب وہ مالک ہے تو اس سے امید لگا سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں والا معاملہ فرمائے گا، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ ہم خوف کا بھی دامن نہ چھوڑیں۔ تو یہاں یہ خوبصورت پیغام ہمیں مالک یوم الدین میں فکر آخرت کا مل رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے نہ کھو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار سے، اس کی جلالت سے اور اس کے جلال سے بے خبر ہو جائیں، اور آخرت میں اس کے حضور پیش ہونے سے بے خبر ہو جائیں۔ وہی رب سچا فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدے کا حسن عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اپنے مبارک رستے جس کو اس نے مستقیم کہا ہے اس پر چلائے اور مضبوطی سے گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔